الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتے تھے. مختلف ادوار میں آنے والے مختلف انبیاء کرام کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات کو ظاہر فرمایا. اسی طرح رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ معجزات کیوں عطا فرماتا ہے، اپنی قدرت کے مختلف مظاہر کے مشاہدات کیوں کرواتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لحاظ سے ممتاز فرمائے کہ ان کی سوچ محض فلسفہ نہ ہو بلکہ ایک حقیقت پہ مبنی سوچ ہو. وہ کسی فلسفی کا ایک خیال نہ ہو یا اس کے تصورات نہ ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں غیوبات کا مشاہدہ کرواتے ہیں، انہیں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتے ہیں تاکہ جس عالم الغیب ذات کے وہ داعی ہیں، جن چیزوں کا وہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے غیوبات کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس لحاظ سے ان کا ایمان مزید پختہ ہو، مزید مضبوط ہو اور ان کے یقین میں ایک عام انسان کی بنسبت حد درجے کا اضافہ ہو.
یہی وجہ ہے کہ واقعہ معراج اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف نصیب فرمایا، اس واقعے کے مقاصد کا جہاں ذکر آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جس نے رات کے وقت میں سفر کروایا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، اور یہ سفر کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسراء کا جو سفر تھا، جو زمینی سفر تھا، وہ مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک ہوا۔ اور اس سفر کی ڈیوریشن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ سفر ہوا۔ اور یہ اللہ نے سفر کیوں کروایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور جو معراج کا سفر ہوا، جو مسجد اقصی سے عالم بالا کا سفر ہوا، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کا سفر ہوا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ النجم میں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ کی نگاہ نے دھوکہ نہیں کھایا بلکہ آپ نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اس سفر کا جو مقصد تھا، اللہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر 11 نبوی میں یا 10 نبوی میں بعض روایت کے مطابق کروایا، یعنی نبوت اور بعثت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ کو کروایا۔ اور قرآن کریم نے جیسا کہ اس آیت میں اس سفر کا ذکر فرمایا، اسی طرح احادیث میں بھی تقریباً 25 سے زیادہ معتبر روایات میں اس سفر کا ذکر ہے کہ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسم مبارک کے ساتھ اور ظاہری حالت میں اسی جسم کے ساتھ بیداری کے ساتھ اس سفر کو کیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا کہ جو آپ نے دیکھا اور پھر اس کو بیان فرمایا۔ حقیقت میں مبنی یہ سفر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اب انسان جب عقل سے اس کو سوچتا ہے تو اسے اس زمانے میں تو خاص کر یہ بات بڑی اجنبی محسوس ہوتی تھی، تعجب ہوا مشرکین کو بھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تصدیق کرنے والوں نے اس وقت بھی تصدیق کی، آج بھی تصدیق کر رہے ہیں اور قیامت تک تصدیق کرتے رہیں گے۔ اور یہ دنیا اور آج کی جو سائنس ہے، یہ جتنا ترقی کرتی رہے گی، انشاءاللہ تصدیق کرنے والوں کا ایمان مزید مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن جو اس وقت شش و پنج میں رہے، تذبذب کا شکار رہے، وہ آج بھی رہیں گے۔ سامعین محترم، جب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تو لفظ سبحان سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے جا رہی ہے، وہ سبحان ذات ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ذات ہے، ہر طاقت سے مزین ذات ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اگر کوئی انسان خود سے ایسا کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہ دعویٰ خود سے کرتا تو
تو یقیناً اس پہ ایمان لانا یا اس کی تصدیق کرنا مشکل تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ سفر کرانے والی ذات ہے تو پھر اس بات پہ ایمان نہ لانا، اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ عجیب بات ہے. جب ہم اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، رب العالمین کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس واقعے کو ماننے میں کسی قسم کی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو کیوں نہیں کروا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے جو آسمان سے نیچے آتے ہیں تھوڑی لمحے میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ کے فرشتے آ اور جا سکتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ لہذا آپ نے تصدیق فرمائی اور تمام عقلی اشکالات کو اور تصورات کو آپ نے اپنے ایمان کے ذریعے، یقین کے ذریعے رد فرما دیا. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں تو اس بات کو ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمارے. اور سامعین محترم، یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا، کوئی خواب نہیں تھا. اس پہ اس آیت کے اندر بھی دلائل موجود ہیں، لیکن ایک لفظ جو ہے جس کو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کو چلانا، لے کے جانا، تو اس اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں بیداری کی حالت میں چلنا. اور اس پہ قرآن کریم کی 2 آیات اس بات پہ شاہد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا تھا، جب فرشتے آئے تھے اور انہوں نے حضرت لوط سے ذکر فرمایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے، تو وہاں فرمایا تھا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو جب رات ہو جائے گی تو آپ رات میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے. تو وہ بیداری کی حالت میں نکلے تھے، وہ کوئی خواب میں تو نہیں نکلے تھے. تو اسرا کا لفظ اس پہ بولا گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ آیا تو وہاں بھی اسرا کا لفظ استعمال ہوا. تو معلوم ہوا کہ اسرا کا مطلب ہی ہے بیداری میں آنا اور جانا، خواب میں آنا جانا نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو خواب کہہ دیں کہ معراج تو خواب میں ہوئی تو پھر یہ معجزہ ہی نہیں ہے. خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. ہم خواب میں پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. ہمارے خیالات کی کوئی جو ہے نا وہ حد نہیں ہوتی. خیالات اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ آنن فانن کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اس کو سبحان الذی اسری بعبدہ سے شروع کرنا، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے یہ بات کہتے کہ میں نے خواب میں یہ سفر کیا ہے تو ان کو بھی حیرانی نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ خواب میں انسان کچھ بھی دے سکتا ہے. اس لیے اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت لائی جو سبحان کی صفت ہے کہ ایمان والو یہ سفر اللہ نے کروایا اور اللہ کی ذات سبحان ذات ہے، وہ کمزوریوں سے پاک. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں لوگ چاند پہ پہنچ گئے. آج سے پہلے اگر آپ کسی کو 200 سال پہلے بھی اگر یہ بات کرتے تو کبھی بھی تسلیم نہ کرتا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تو سوشل میڈیا پہ خبر چلی کہ ایک بندے نے اس کو تو چاند پہ زمین کی بھی جو ہے نا اس نے خرید لی. تو ہے وہ خود بھی حیران، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آنے والے زمانوں میں ہم کیا دیکھیں گے، کیا کچھ ہوگا. اور اس وقت ہوا میں اڑنے اور یہ خلائی شٹل جو اوپر جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ایک طیارہ ہے عام جو جہاز اڑتا ہے، ایک ہوتا ہے جنگی طیارہ، اس کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے. اگر انسان اتنی سپیڈ والے طیارے بنا سکتا ہے تو رب العالمین ایک براق کو کیوں نہیں بھیج سکتے کہ جس کی نگاہ براق برق سے نکلا ہے. اور برق کا معنی بجلی ہے، اور بجلی کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے. اس لیے اس سواری کو براق کہا گیا کہ اس کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا. اس سواری کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا.
اور اس سواری کے ذریعے عالم بالا کا سفر کروایا گیا. اور اس سفر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ چاک کر کے شق صدر کیا گیا. اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی. ایک باقاعدہ جس کو آپریٹ کرنا کہتے ہیں, فرشتوں نے کیا. جبریل امین تشریف لائے. بعض روایت میں آتا کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف لائے تھے اور یہ سارا سفر جو ہے آپ کو کروانے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حصے کا سفر کروایا بیت المقدس تک, پھر وہاں سے آگے کا سفر براق کے ذریعے ہوا, پہلے آسمان پہ, دوسرے, اور یہاں پہ اللہ کے پیغمبروں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. پہلے اس آسمان پہ حضرت آدم سے اور 7ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی. 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کا احوال وہ جو نماز کی جب فرضیت ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ تفصیل سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے, اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا, عندہا جنت المأوا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر, جو کچھ اللہ کے حبیب نے وہاں دیکھا, اللہ فرماتے ہیں آپ کی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا, آپ نے وہ دیکھا جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کروایا تھا. ہم ان کا ذکر کریں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا مشاہدات کیے, کیا کچھ آپ نے دیکھا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پہ پہنچے, آپ کو یہ سفر نصیب ہوا, اللہ کے قریب ہوئے, تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی, یعنی 3 تحفے آپ کو عنایت فرمائے, اور ان میں سے ایک تھا نماز کا تحفہ. نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ بلا کے فرض فرمائی. باقی تمام عبادات کا حکم زمین پہ نازل ہوا, جبریل امین لے کے اترے, اور بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کی امت پہ روزے فرض کیے ہیں, حج فرض کیا ہے, زکوٰۃ فرض کی ہے. لیکن جب نماز کی فرضیت کی بات آتی ہے تو اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور آپ کو نماز کا تحفہ دیتے ہیں. 50 نمازیں فرض ہوئیں. آپ 6ٹھے آسمان پہ آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, وہ آپ سے احوال ذکر کرتے ہیں, کیا آپ کا حکم ہوا, فرمایا 50 نمازیں. فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کی درخواست فرمائیں. اور وہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی, اللہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقی معراج کروائی, لیکن ایمان والے ہر روز دن میں 5 مرتبہ اللہ ان کو یہ شرف نصیب کرے گا. اس کی شکل الگ ہوگی, صورت الگ ہوگی. وہ تو اوپر جا کے اللہ نے معراج کروائی, ایمان والے جب سجدے میں گریں گے تو اللہ انہیں معراج کا شرف نصیب کرے گا. یہ ان کی معراج ہے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرنا. اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے, اس کا درجہ بہت بلند ہے. نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے اپنے حبیب کو یہ تحفہ اور گفٹ عطا فرمایا. اور اس کے ساتھ حضور نے فرمایا 2 چیزیں مجھے اور عطا فرمائی گئی جو کسی اور پیغمبر کو اس سے پہلے عطا نہیں ہوئی. ان میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ. یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اس سورت کو اللہ نے قرآن عظیم بھی فرمایا.
اور ایک تحفہ جو آپ کو تیسرا نصیب ہوا وہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی اس سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی. یہ دو نور ہیں جو اللہ نے عرشوں پہ بلا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. سامعین محترم، نمازیں ملی، یہ تحفے ملے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، اور ہم خاص طور پہ سورہ فاتحہ جو ہے اتنی عظمتوں والی سورت، اس کی اہمیت کا ہم اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ نماز اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ آپ جب اللہ کے قریب ہوئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو جن کلمات سے آپ نے اللہ کے سامنے جو کلمات پڑھے تھے وہ تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور جو آپ رب العالمین نے آپ سے فرمایا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما رہے ہیں تو آپ نے اس وقت اپنی امت کے ایمان والوں کو نہیں بھولا اور آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی. لہذا امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ کے حبیب آپ کو نہیں بھولے کسی ایسی جگہ پر بھی جہاں اللہ کی رحمت کی امید تھی. لہذا ہم بھی اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں، اپنی زندگی کے ہمارے جو شعبہ جات ہیں، کسی بھی زندگی کے لمحے میں اور کسی بھی شعبہ زندگی سے منسلک ہوتے ہوئے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو بھولے نہ. سامعین محترم، کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ اور اس کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس پہ یقین رکھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتوں اور باقی معجزات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اور جو ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے یا درس عبرت ہے وہ کیا ہے، وہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ہم محض معراج کا ذکر کریں، یہ ایک عبادت ہے، اس کا ہم تذکرہ پڑھیں، اپنے ذہنوں میں اس کو تازہ کریں، لیکن ہم نے اس سے سیکھنا کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے وہ چند باتیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو اس لیے یہ سفر کروایا کہ ہم انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ نشانیاں دیکھی. وہ کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ گئے آپ نے جنت کے نظارے بھی آپ کو کروائے گئے، اور جہنمی جو تھے جہنم میں کس روپ میں تھے، کن سزاؤں میں مبتلا تھے، وہ بھی دکھائے گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مختلف جہنم کے اندر سزاؤں میں مبتلا مختلف طبقے مجھے دکھائے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ میں نے لوگوں کا دیکھا جن کے لمبے لمبے ناخن تھے، اور ان اپنے لمبے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور اپنے پیٹ کو نوچ رہے تھے. لمبے ناخن ہوئے ایک بندے کے، ہمارے بچوں کے بعض دفعہ چھوٹے ناخن ہوتے ہیں اور ہمیں لگتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ایک بندے کے اپنے ناخن اور بڑے ناخن، ہمارے ہاں تو آج کل لمبے ناخنوں کا فیشن بھی چل رہا ہے، اور وہ مصنوعی بھی لگواتے ہیں، اور اس کو یعنی اچھا سمجھتے ہیں لوگ. تھا جو ناخوب وہ بتدریج ناخوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن آپ ناخن اپنے کاٹا کرتے ہیں. امت کو بھی کہا، اور آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صاف کرنا بہتر ہے، ان کے نیچے گندگی اور کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. لیکن یہ فیشن جب بن جائے تو پھر کون سمجھائے امت کو. تو لمبے ناخن ہیں ان کے، اور یہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور پیٹ کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے
اور ان کی عزتوں کے در پہ ہوتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے. کسی کی غیبت کرنا وہ کیا ہے؟ اس کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تو یہ لوگ جو غیبت کرنے والے تھے یہ اس جرم میں، اس سزا میں مبتلا تھے کہ خود اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے تھے. اور کسی بندے کے لیے بڑی سخت سزا ہوتی ہے کہ ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے، اور ایک یہ ہے کہ وہ خود اپنے منہ پہ تھپڑ مارے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا میں مبتلا، اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کیسے تھے؟ کل بیوت، بڑے گھروں جیسے، بڑے بڑے گڑھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے. اور ان میں کیا تھا؟ فیہا الحیات، بڑے بڑے سانپ ان کے اندر نظر آ رہے تھے، پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ. اور ترا من خارج بطونہم، جو باہر سے نظر آ رہے تھے بالکل. تو آپ نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے، سود خور ہیں. یہ انہوں نے اپنے پیٹ میں جو کچھ بھرا تھا آج وہ سانپوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی آج کی دنیا میں سارا بزنس، ساری اکانومی اسی پہ ہے. اور یہ یقین ہمارا ایک مسلمان کا بھی بن چکا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سودی معیشت کو کبھی ترقی نہیں دے گا. اس لیے بطور امت مسلمہ ہمیں اپنی جو ہے اکنامک سسٹم کا محاسبہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. جو چیز اللہ کو ناپسند تھی ہم اس کو پسند کیوں کرنے لگ گئے ہیں؟ اللہ ہمیں اس جرم سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تیسری جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور آگ کی کینچیوں سے وہ ان کو کاٹا جا رہا ہے. آپ نے پھر پوچھا قلت من ہؤلاء جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ خطباء من اہل الدنیا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. یہ دنیا کے وہ خطیب لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، لوگوں کو اسکالرز ہیں، لیکچر دینے والے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے. ینسون انفسهم. اس لیے یہ جو منصب ہے جس پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یا ہم جیسے لوگ کھڑے ہیں، یہ منصب کوئی آسان نہیں ہے. اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں. یہ بہت بڑا منصب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جس منبر کی اور جس محراب کی، اس پہ اللہ کسی انسان کو بٹھا دے، جس پہ بادشاہوں کو بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا آج کے دور میں. ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ تو بادشاہوں کا اور بڑے لوگوں کا، جو حکمران تھے وہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پہ. ان کا کام ہوتا تھا لوگوں کو بعض و نصیحت کرنا، وہ حکمران بھی ہوں اور اس ممبر پہ کے وارث بھی ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن خود ان سے کوسوں دور تھے. وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. تو ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی، چونکہ زبان چلتی اور اس زبان کی بنیاد پہ ان کا بزنس بھی چلتا تھا، ان کے سسٹم بھی. پورا مہینہ تقریریں کریں، رات تقریریں، صبح تقریریں، شام تقریریں اور سارا سسٹم. لیکن اس کی سزا کیا ہے کہ اگر آپ اپنی عملی جو آپ کی زندگی ہے وہ اس سے دور ہے تو پھر آپ دنیا تو شاید کمال ہیں لیکن آخرت بڑی سخت ہے. اللہ ہمیں اس منصب کے تقاضے سمجھنے کی توفیق دے. اس کے بعد آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، کچھ لوگ تھے جن کو گوشت پیش کیا جا رہا ہے خوبصورت، خوشبودار، اچھا پکا ہوا، اور دوسری طرف گلا سڑا اور بدبودار گوشت ہے. وہ بدبودار تو کھا رہے ہیں لیکن اچھے گوشت کی طرف نہیں آ رہے. تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بدکاری کرتے تھے،
گھر میں ان کے بیویاں موجود تھیں، پاک باز، اپنی شہوت کو، اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جائز سامان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بدکاریاں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی چیز کو چھوڑ کے برائیوں میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سفر معراج جو ہے، اس لحاظ سے سامعین محترم اس سفر کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی انکم کا، سورس آف انکم، اس کا بھی جائزہ لیں، ہم اپنے ذات کا محاسبہ کریں۔ ہم بدکاری میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہم غیبت میں تو مبتلا نہیں ہیں، ہم سود خوری میں تو مبتلا نہیں ہیں، اگر ہیں تو توبہ کریں، نہیں تو یہ وہ مشاہدات ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، جو ہمیں دکھایا بتایا گیا ہے، پریکٹیکلی اسے دیکھا گیا، تصورات نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اللہ معجزات جو دکھاتا